بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمینے آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ تا عمر جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسے کرنی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی بھونڈی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات و اطوار اور افعال و کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا مصاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں، اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جاپانی مقولہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس میں کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اس سے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ نے ان سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دوری بنا لیں۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو علل اعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود ہجو نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔
آئندہ سطروں میں انسانوں کی چند مزید علامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین انسان وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے، اسی طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے، اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو طرفہ باتیں بنانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کے یہاں نقل کرتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ آپ نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی، اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے مابین محبت و اخوت کو اختلاف و انتشار کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ بالفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لہٰذا اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد یعنی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اسی طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے، اسی طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شر الناس، شرار الناس، شرار عباد اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری و بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جاتی اور نہ اس کے شر سے لوگ مامون نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بھی بدترین انسان ہے جن کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔